ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن نے کہا کہ ہم نے خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنائے ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا آبنائے ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کمان کا کہنا ہے کہ ہماری آبی حکمت عملی مسلح افواج کی نگرانی میں ہے۔ جب تک امریکہ جہازوں کے آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا ہے۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا امریکہ کی جانب سے ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی غیر قانونی ہے اور ایران کا دفاع پورے خطے کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری ایرانی فوجی زندہ ہے۔ جنگ کے مثبت نتائج نہیں ہو سکتے۔ امریکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی ٹینکر پر فائرنگ، ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ عمان کے شمال مشرق میں 20 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 2 تجارتی جہازوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ واقعے کے بعد فوری طور پر نقصان کی نوعیت واضح نہ ہو سکی۔ خطے میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے، جلد کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مثبت چیز ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ لینے کی تاریخ اور وقت نہیں دے سکتے۔ معاہدے کے بعد ایران کو وقت دیں گے اور ایران کے ساتھ مل کر نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ لائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے یہ حاصل کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے پر کسی مرحلے پر غور ہی نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے کبھی یہ تجویز پیش نہیں کی گئی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے گا۔ ناکہ بندی جاری رہی تو یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ایرانی سرزمین کی طرح یہ معاملہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا اسرائیل کو مضبوط سفارتکاری کے باعث جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا۔ اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ اور دیگر محاذوں پر حملے کا حق حاصل نہیں۔ ایران کی عزت و وقار برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے مخلصانہ کوشش کی۔ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایران اپنے اصولوں اور موقف پر ثابت قدم رہے گا۔ ایران میں فضائی حدود جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سمیت 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ مشہد، برجند، گورگن اور زاہدان کے ایئرپورٹس بھی کھل گئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا کامیاب 3 روزہ دورہ مکمل۔ ایرانی صدر، اسپیکر اور وزیر خارجہ سے اہم ملاقاتیں۔ فریقین نے مشرق وسطیٰ کے تنازعات کے خاتمے، کشیدگی میں کمی اور علاقہ استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ سفارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دیرپا امن کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششوں اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے اختتام پر سید عاصم منیر نے ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات بھی پہنچائے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے کہا کہ واشنگٹن $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے جاری کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ تجویز ہے کہ بدلے میں ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہوگا۔ امریکہ $6 ارب خوراک کی خریداری کے لیے جاری کرنے کے لیے تیار تھا، جبکہ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ Unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. پاکستان پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی سب نے دیکھی۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے طیارے گرائے بلکہ تاریخ بھی رقم کی۔ مئی میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے PMA کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، تنازعات کا حل مذاکرات سے کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے مؤثر کردار سے سیز فائر ہوا۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان کا مؤثر اور سنجیدہ کردار باعث فخر ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس، کہا معیشت کی ترقی میں SIFC کا اہم کردار ہے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی کی، صوبوں کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل سستا۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں $32.62 فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی نئی قیمت $385.54 سے کم ہو کر $353.43 ہو گئی۔ مٹی کا تیل $21.34 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی مزید کی جائے، پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا مطالبہ، کہا موجودہ حکومت میں MQM کا بھی کلیدی کردار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر امن کا پرچم لہرایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔